تے نال ہی کہنے لگے ایدہ نام ہے محمد. کیا جی کیسا نام ہے؟ ایڈا سونا نام محمد. جد عاشق منہ علاوے ایک لب دجے لب دے تائیں کوٹ کوٹ جفیاں با. اس طرح بجا رہے ایڈا سونا نام محمد جد عاشق منہ علاوے ایک لب دجے لب دے تائیں کوٹ کوٹ جفیاں پا. جے نا اعتبار کسے نو آوے وہ خود آکھے تے ازماوے صلی اللہ علیہ وسلم صفت نہ کیتا جاوے. پھر ستویں دن عقیقہ کیتا ساری برادری نو بلایا کھانا کھادا. انہاں آکھیا سردار عبدالمطلب نو پیو اپنا بیٹا بکھاؤ. کیوں جی ہے نا سبحان اللہ. اب میں خطاب کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں مناظر اسلام خطیب پاکستان بقیت السلف حضرت مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب. آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں. احباب سے التماس ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تو انشاءاللہ بیان شروع ہوتا ہے. محترم جناب مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب چھٹیالے سے آئے ہمارے بھائی محترم جناب محمود تاڈر صاحب, ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اشتہارات تے ایک عنوان لکھیا گیا سیرت محسن انسانیت. اس سیرت محسن انسانیت نو عنوان بنا کے اس سے غور کرنا ہے کہ رب العالمین نے کس قدر ساڑھے تے احسان فرمایا اور وہ لوگ کس قسم دی زندگی گزار کے اس دنیا تو گئے. محسن انسانیت دی آمد دے بعد کس قسم دا انقلاب آیا. یہ دسو ہے تواڈے علاقے بے نماز تے کوئی نہیں نا؟ کیوں بھائی بول دے نہیں؟ بے نماز تے کوئی نہیں نا تواڈے؟ اللہ دا واسطہ ہے اس تے غور کرو. دیکھیے وہ خالق تے مالک دلان دے پیت جاندا ہے. ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے. کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں. یہ دسو ہر بندے نال کنے فرشتے نے؟ یہ تو سب میرے کو سنیا نہیں تو انہاں نہیں دسنا. نا بالکل پکی گل ہے. انہیں جو کہ پتر ہی نہیں سی. ہر آدمی نال کہندے نے دو فرشتے نے لیکن ہندے چار نے. سجے کھبے اے نیکیاں لکھ رہا ہے اور اے گناہ لکھ رہا ہے. لہو موقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظون من امر اللہ. ایک اگے ہے ایک پیچھے ہے. ہر آدمی نال چار فرشتے نے.
اور اگلا تے پچھلا صرف اس واسطے ہوندا ہے کہ ٹرے جاندے نوں کتے ٹھیڈا لگ جائے، اینا خیر خواہ ہے۔ آپ دی آمد تو قبل پوری دنیا دی حالت بالعموم اور سرزمین عرب دی حالت بالخصوص نہایت ابتر سی۔ دنیا دا کوئی عیب اور دنیا دی کوئی برائی انہاں لوگاں وچ ایسی نہیں سی جو موجود نہ ہو، اور رب العالمین دی قائم کردہ حدود اور قیود نو توڑ کے آخری منزل تے پہنچ چکے سن۔ خالق ارض و سمان انہاں اتے رحم آیا، انہاں اتے رب العالمین نو ترس آیا، آخری نبی نو آخری کتاب دے گئی، اس آخری امت دی طرف مبعوث فرمایا۔ وہ پہلے حالات ذکر فرمائے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَادًا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ چلن ان کے جتنے تھے سب ویشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے۔ یہ پہلی حالت ہے۔ جس وقت آپ آئے دیکھو اس محسن انسانیت دی سیرت نے کی رنگ لے آندہ، اس قسم دے دیرگو حالات دیکھ کے رب العالمین نو انہاں دے ترس آیا۔ کیڑی شخصیت دا ساڑے واسطے انتخاب کیتا گیا؟ جد الانبیاء نے خلیل اللہ اور انہاں دے بیٹے نے ذبیح اللہ، اور انہاں دعا نے منگیا رب کولو رسول اللہ۔ دعا انہاں دی کم ساڑھے آئے۔ ان دیکھئے بیت اللہ شریف بن رہا ہے، ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ، دوئے پیو پت بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں۔ ذرا میری طرف غور کرنا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ بن رہے ہیں، اور نال اللہ دے حضور دعا ہو رہی ہے۔ راج کون ہے؟ خلیل اللہ۔ مزدور کون ہے؟ ذبیح اللہ۔ دوویں نبی بیت اللہ شریف تعمیر کر رہے ہیں، اور انہاں دے اس تعمیر کرنا انداز رب العالمین قرآن وچ ذکر کر رہے ہیں۔ اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ نال دعا ہو رہی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بیت اللہ شریف بن گیا، ہن بنن دے بعد انہاں نے رب کولو کی منگیا؟ ربنا وَبَعْثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ راج ہے خلیل اللہ اور مزدور ہے ذبیح اللہ، تے دعا نے بنایا ہے بیت اللہ، تے منگیا ہے دعا نے ہاتھ اٹھا کے
رسول اللہ دیکھو نصیب جاگ پہ ساڑی قسمت دا ستارہ چمکیا آئے کون آیا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اے ہو جا کیوں جی آپ کیوں جی وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ سونا چہرہ قد کاٹ بندر بناوٹ اب اندھو نا کئی سویرے اٹھ کے سرما باندھے نے وہ ادھروں دی باہر نکلیا کئی باری ایتوں گاہ ہوتا ہے لیکن وہ بدھو نو پتہ نہیں بھی سرما کدھر نو جان لیا سونا چہرہ قد کاٹ بندر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ کسے ماں نے اے ہو جیا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا سوہپن نفاست دے پھلان دا سہرا سوہپن نفاست دے پھلان دا سہرا وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر سٹی مینو ایک پوچھتا ہے ایک دفعہ پہ تسی بھی کہے دی بیعت کیتی ہے مینو پوچھتا ہے میں کہا ہاں حیران ہو گیا اندر تسی کہے دی بیعت کیتی ہے میں کہا بالکل کہندہ ہے کدی تو انہوں پتا ہے میرے سمجھان دے انداز وکھرے نے نہ میں کدی کاڑا پیان نہ میں اینا زور لائے میرا سنگ بیل جے ملک زنانی نو کہاں تیل لا نہ میں نہیں کم کہا مینو پوچھتا ہے پہ تسی بھی کہے دی بیعت کیتی ہے میں کیا ہاں کیوں نہیں کہندہ ہے کدی میں کہتے نہیں پتا مندہ پھر بھی میں کہ مدینے والے تھے تے سن کے میں نے کہنے لگا اونا دی تے سارے کیتی ہے ایڈا اولو آندہ اونا دی تے سارے کیتی ہے اونج کی دی کیتی ہے کیوں بھائی ان کرشد ہی ہے نا ازی کو بیوکو ہاں پہ جنہیں لایا گلی ہو دے ناڑی ساڑیاں عدل دیاں لگیاں توڑے ہونا ساڑیاں عدل دیاں لگیاں اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاکم رسول مصدق لما معاکم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ یہ کتے بات ہو رہی ہے کاف کن دیا منزلہ اجے پہلیاں سن اجے کچھ کاف کن دیا منزلہ اجے پہلیاں سن جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم نبوتاں دا مٹی آدم دی اجے کوئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا چن بن کے جدی ویچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ مناظر اسلام مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب اسی لوگاں دسے کیوں جی اے مرشد میں حیران ہویا ہوتے اللہ دی قسم منو آندہ ہے تسی بیعت کہہ دی کیتی ہے میں کہہ بالکل آندہ ہے کی دی میں مدینے آئے دی ہے انہوں نے سارے کیتی ہے اونج کی دی کیتی ہے میں کہہ تو ایک گل کیتی ہے کسی نے پوچھا سی کسی بی بی نو بی بی رانی تیرا خامد کیڑا ہے انہیں آکھیا فلانا ہے انہیں آکھیا انہوں تے اسی جاننے ہیں اونج کیڑا ہے
مر جا کہ چپڑی چ نک ڈوب کے کیوں نہیں مجھ کیڑا ایتھے ساڈیاں ازل دیاں لگیاں ساڈیاں ازل دیاں لگیاں توڑے نا ساڈا منہ سونے ولو موڑے نا یہ مرشد ہے جدو آپ پیدا ہوئے وہ دعاواں جڑیاں سن کیتیاں خلیل اللہ تے ذبیح اللہ وہ پھر بار آور ہوئیاں پھر بہار آئی سبحان اللہ پتہ لگا سردار عبد المطلب نے اٹھایا بیت اللہ شریف چلے گئے اپنے پوتے نو سردار عبد المطلب نے چوری چھپایا اور دعا کر رہے ہیں دعا کر کے واپس آئے سیدہ آمنہ نو لیا کے دیتا تے نال ہی کہنے لگے ایدہ نام ہے محمد یا جی کیسا نام ہے ایڈا سونا نام محمد جد عاشق منہ علاوے ایک لب دجے لب دے تائیں کوٹ کوٹ جفیاں با ایڈا سونا نام محمد جد عاشق منہ علاوے ایک لب دجے لب دے تائیں کوٹ کوٹ جفیاں با جے نا اعتبار کسے نو آوے وہ خود آکھے تے ازماوے صلی اللہ علیہ وسلم صفت نہ کیتا جاوے پھر ستویں دن عقیقہ کیتا ساری برادری نو بلایا کھانا کھادا انہاں آکھیا سردار عبد المطلب نو پیو اپنا بیٹا بکھاؤ کیوں جی ہے نا سبحان اللہ کنہ بھی پیچھے نکلی سی ایک کریم مودا ناسی فیضہ فیضہ اللہ دی قسم مولوی مکاشری مار مار کے اوتریاں نے چھڑی نہیں ہو پر ہیٹھوں پھر کالا رنگ نکل رہا ہے لیکن یہ تھے یا ایوہ النبیو انہا بے شک ہم نے انہا دے اگے الف لے اندر آپ یعنی ہم نے نون دے نال الف کھڑا ہے انہا ارسلنا کا شاہداں و مبشراں ونذیرا وداعیاً الاللہ بإذنہ وسراجاً منیرا جو لے آگے دکھایا انہاں کہ اپنے بیٹے دا نام بخاؤ کہنے لگے نام کی رکھیا ہے انہاں کہ نام رکھیا محمد صلی اللہ کہنے لگے جو جمعے آئے ہو جا نا نہیں سنیا وہ مانا سمجھ دیتا ساڑھے پر کہتے ہیں نا بدھ اللہ دینا یا مکون وہ نا مانا سمجھ دیتا انہاں کہ نا اے ہو جا جو جمعے ہاں اے ہو جا نا سنیا نہیں تو انہاں کیا تسی جمعے ہی نہیں یہ دسو یہ تسا یہ نا نہیں سنیا تو یہ ہو جاوے کیا کہ جی یہ ہے محمد مصطفیٰ کے یہ رسول مجتبیٰ کے یہ خدا کے بعد بس وہ ہیں اس کے بعد کیا کہیے محمد مصطفیٰ کے یہ رسول مجتبیٰ کے یہ خدا کے بعد بس وہ ہیں اس کے بعد کیا جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے یہ ہے وہ ہے میرا مصطفیٰ تے میرا رہبر تے میرا رہنما دیکھئے میرے دوست آئے اس دنیا میں پھر انقلاب آیا کیسا
هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نال اس مرشد دا ذکر کر کے تے اگے مرشد دی بہنی بیٹھن والے انقلاب کی آیا. دیکھو نا اے ہے پانی پیئے پڑھ کے مرشد پڑھیے چون کے ایتھے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ایک دوجہ الویندے نے ایڈے موڑے ڈیلے ڈفار کے ایڈیاں موڑیاں ناساں پھلا کے ویندے نے. مینو سارے پاکستان سخت گئی دے نا لیکن میرے سینے نہ لاؤ لگو آؤ تو انہوں ٹھنڈ پہنچے. یقین کر کے جانا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اب سانو بھی رنگ چڑھا دے رحماء بینہم. پیر نال پیر ملاؤ آدھے نا صف کرو پیر نال پیر. لیکن ایک بندہ ہے انہیں پیر نال جوڑیا اللہ دی قسم بڑے بڑے لوگ پیر نہ جوڑیا انہیں پرہ کر لیا انہیں پھر جوڑیا انہیں پھر پرہ کر لیا انہیں پھر جوڑیا. کیوں جی ایہو جے دیوانے بھی ہیں نال سی چھوٹی جی کاندھ ٹپ گیا دا جی پیو دا دے ہون جوڑ کے بکھا. کیوں بھائی لیکن ہے کی ہے ایک تاں کٹھے بیٹھے نے کوئی پہچان ہی نہیں سکتا کیوں جی جنہ دی مدہ اور جنہ دی تعریف قرآن کر رہے تے جنہ نو رب بڑھیا ہے. یہ نبی دی زندگی دا اساس ہے یہ نبی دی زندگی دی کمائی ہے آپ دی یہ محنت ہے. کس قسم دی کیوں جدر گئے نے اے دیکھو کوڑیاں تے سوار نے کوڑیاں دی واگاں ہتھاں وچ بڑیاں نے پیر رکاباں وچ نے. ادھر میرا دیکھو اللہ دا واسطہ ہے یہ کمائی ہے رسول اللہ دی. میرے پیارے ہو واگا کوڑیاں دیا پھڑیاں انہیں ہاتھ کوڑے دوڑ رہے نے اور توڑ اڑ دیئے تے پھر رب کریم نقشہ وے کے آسمان تو قرآن بنا کے نازل کر رہے ہیں. کہنی کہنی ہو جو بھی ہویا ہے والعادیات ضبحا. کیسا نقشہ ہے سواریاں تے سوار گھوڑیاں دیا واگاں ہاتھ وچ تے پیر رکاباں وچ گھوڑے دوڑ دینے تے چار پھر مٹی اڑ دیئے تے رب کریم نو اے نقشہ پسند آیا حالا مٹی اڑ دیئے چہرے تے پیندیئے پر رب کریم نو او توڑ بھی نہیں پسند آئی. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاسرن بی نقا فوسطن بی جماع. میرے مصطفیٰ جنو تیرے صحابہ گھوڑیاں تے سوار ہو کے میدان کاردار دی طرف جاندے نے تے گھوڑے دوڑ دے نے تے گھوڑیاں دے پیراں نال توڑ اڑ دی ہے تے توڑ اڑ دی میں عرشاں تو ویکھنا او توڑ تے کٹا اڑ دا میں وینا عرشاں تو تے فرمایا مینوں اینے پیارے لگ دے نے سونیا میں انہاں گھوڑیاں دی بھی قسماں اٹھانا. کیا بات نہیں کیا فرمایا جنہ سواریاں تے سوار نے اور جنہ گھوڑیاں تے سوار ہوئے نے میں انہاں گھوڑیاں دی بھی قسماں اٹھا رہا ہوں. ہن اے او نے لوگ آپ دے تو اس واسطے ساری دی ساری برادری نے ویکھیا رسول اللہ نو پھر آئے پھر یہ ہوئی نے محنت کی تھی
جس پاسے گئے نے کامیابی انہوں دا مقدر بنی ہے ان کی کیا محمد رسول اللہ والذین معاہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم کسے پاسے کیا ہے کوئی فکر نہیں پیا موسیٰ علیہ السلام نے کیا پہ تو انہوں اینا چر ہویا ہے تو من سلوہ اتار جہاں من اتریا ہے سلوہ اتریا ہے من ہے من نے مٹھا تے سلوہ ہے سلونا جدوں کیا ہے من آیا ہے تے سلوہ لون والا آیا ہے تے راجے ہوتے لڑائی کرنے واسطے جانا ہے انہیں ہے کتھے آئے ہوتے انہیں ہے سانو بندے بخاؤ کے نہ لڑنا ہے انہیں کیا ہے سیز دے بندے انہیں کیا نا یہ مشکل ہے کیوں جی کھان پین نو باغ بری دے تاؤن بنا نو جمعہ اوتر مال کدی کو مولوی مردہ بھی کیا جائے نا توبہ توبہ کدے بھی یہ تھے انہوں نے انہیں کہا چلو نہ جناب اے بھی کو ساڑھے اتھال ساڑھے کو امید نہ رکھو یہ دعوت کہو دے سی انہیں تیارا البتہ لڑنا اسی جوں جمعے آدھے کتے نے سوٹی نہیں ماری سانو نہیں جا لڑنا صدقے جامعہ مصطفیٰ تیری محنت دے تیری کوشش دے سونیا اور میں کیڑی زبان لے آواں پھر میں تیری تعریف کراں کس زبان دے نال ایک کون نے نبی پاک نے حکم جہاد والا امر حق دے نال فرمایا ہے اللہ مال تے جان دا گاہک بنیا ان اللہ اشترا من المومن یہ ہے جناب سیرت رسول دی جڑا میرے برخوردار نے تجویز کیتا ہے سیرت نبی پاک نے حکم جہاد والا امر حق دے نال فرمایا ہے اللہ مال تے جان دا گاہک بنیا تے چاہے مومنہ نو ازمایا جنہ پریم سی رب رسول والا اونا سن دیا سیس چکایا ہے بچے بڑھے جوان سب کھڑے ہو گئے تے سینے ہاتھ آمن تو دالائے سرو چشم قبول جو حکم دے سو زامن رب نو اساں بنایا ہے اسی موسیٰ دی قوم دے وانگ نہیں ہے وہ جنہ توڑ نہ ساتھ نبایا ان اللہ اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم یہ نبی دی کمائی ہے کیوں جی یہ نبی دی محنت ہے ایک دفعہ پھر دینو نبی پاک نے حکم جہاد والا امر حق دے نال فرمایا ہے اللہ مال تے جان دا گاہک بنیا تے چاہے مومنہ نو ازمایا ہے جنہ پریم سی رب رسول والا اونا سن دیا سیس چکایا ہے بچے بڑھے جوان سب کھڑے ہو گئے تے سینے ہاتھ آمن تو دلا سرو چشم قبول جو حکم دے سو زامن رب نو اساں بنایا ہے اسی موسیٰ دی قوم دے وانگ نہیں جنہ توڑ نہ ساتھ نبائے اونا آکھی اسی نال دشمنہ دے متھا موسیٰ تو خام کھا لایا جاہن جنگ کر تیرا اب تیرا لڑنا آسانہ کول کمایا یا رسول 100 جان قربان ساڑی اسا مال در کول کمایا ہے شالہ ہون شہادتاں لیک ساڑے جی میں شوق دل اسان دے آیا چلو پھر کہا لیا جی رہن دیو بس کرو یہ ہار پاندے جی میں کہ مڑی نو بیان جانا ہے بس کرو
بس کرو بس کرو کیوں جی ادھر میرے حال ویکھو سارے تانوں قسم لگے جی میرے حال ویندے تانوں شرم کر دی یہ میں نہیں ہے جی کم کیتے ساری عمر نا کیوں جی کہتے ہوئے نا نا کہتے ہے مقصد میں نہیں کوتا باقی رہی گل یہ ہے کہ پاکستان دی چار دیواری وچ میرے کو رب کریم نے اینا کام لیا ہے میرے دین اینا کام لیا ہے پاکستان دی چار دیواری چی کو ماں نے پتر جمعے نہیں جڑا میرے مقابلے بات کر سکتا میں جان تلی دے رہ کے پیش کیتی ہے تلی دے رہ کے جان پیش کیتی ہے شرق تے غرب شمال تے جنوب بعد میں دلائل دی دنیا وچ پاکستان پورے وچ مسلک منوایا ہے اور ثابت کیتا ہے کہ عرش تو نازل ہونے والی کتاب اینو ایسا سمجھے ہے اور ثابت کیتا ہے کہ ایک کوئی ساڑھا رہنما ہے ایک کوئی پیشوا ہے اور جیڑی آسمان تو کتاب اتری ہے قرآن یعنی وراثت جدو پیو فوت ہوندا ہے تے پیو دا ورثہ تے وراثت کون لیندی ہے اولاد وراثت اولاد نو ملدی ہے نا میں پیار نہ کہاں غصہ نہیں کرنا نبی دی وراثت امی پر بنگلے والے ہو ٹھنڈے دل نہ نبی دی وراثت دا وارث میں بات یاد رکھنا میں دلائل دی دنیا چ رہنا مت سمجھنا جدو نبی دنیا تو گیا ہے تے وراثت کیڑی چھڑ کے گیا ہے باپ دی ورثہ زمین ہے ورثہ باپ دی تقسیم ہوندی ہے بچیاں لیکن رسول اللہ نے فرمایا ترکت فیکم امرین میں تو انو ورثہ دے کے جا رہا ورثہ نبی دا ورثہ زمین نہیں نبی دا ورثہ مکان نہیں نبی دا ورثہ بینک بیلنس نہیں پروگرام ختم ان تو بعد چار پائی تے لمیاں پا کے پہ کے تے میریاں باتاں دے غور کرنا میں نبی دی وراثت دا وارث ہاں او کو پتر جمعیہ ہی نہیں ہو جڑا نبی دی وراثت دا وارث بن سکے میں دلائل دی دنیا چ رہنا احناف نو وراثت وچ فقہ حنفی ملی مالکیاں نو وراثت وچ فقہ مالکی ملی حنابلہ نو وراثت وچ فقہ حنبلی ملی شافیاں نو وراثت وچ فقہ شافی ملی اوے اہل حدیث ذرا سوچ ہے اوے چارے کرو اور حنابلہ نو شوافی نو احناف نو مالکیاں نو وراثت اپنے آئمہ دی کتاب ملی لیکن دوست یاد رکھ جدو میرا نبی دنیا جو گیا وراثت وچ مینوں قرآن ملیا اور محمد دا فرمان ملیا میں نبی دی وراثت دا وارث ہاں میں کسی ماں دے پتر نو نبی دی وراثت دا وارث نہیں بن دیاں آسمان تو قرآن اترے ہے اور لا ریب تے بے عیب میرا مسلک قرآن ہے میرا مسلک حدیث ہے قرآن عرش تو اترے ہے لا ریب ہے اور جو حدیث ہے دی تفسیر ہے وہ نبی دی زبان ہے اور پھر نبی دی زبان وہ ہے روئے زمین تے کسے دی زبان دا عرش والا دامن نہیں بڑھیا فرمایا میں مصطفیٰ دی زبان دا دامن یہ میرا مرشد ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ
مدنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فأوحى الى عبده ما میرے دوست اے مسجد میرے پیارے تے میرے لاڈلے صوفی بشیر صاحب اللہ انہوں دی قبر اپنا زندگی لمبی کرے اللہ انہوں نے کوئی روگ نہ نیرے ہون دے اور اے انہوں دی بیٹے نے انہوں دی اگوں وہ میرے پوتے نے اس واسطے میں ساری عمر میرے ہو پیارے ہو کچیاں گولیاں نہ نہیں کھیڑیا نہ اور نہ کھنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے میں پاکستان دی چار دیواری وچ مسلک پیش کیتا ہے اور مسلک نو منوایا ہے اور کوئی روئے زمین تے ہے ہی نہیں کسے جگہ تے کہ جیڑا میری بات دا جواب دے سکے اس واسطے دیکھئے رب کریم نے اپنے رسول نو پوری دنیا واسطے روشنی دا مینار بنایا اور ایدے واسطے دو باتاں نے ایدے واسطے لفظ اطاعت دا آیا اور لفظ اتباع دا آیا اطاعت دا تعلق ہے رسول اللہ نا اتباع دا تعلق ہے رسول اللہ نا دعا دا لیکن اتباع دا تعلق صرف رسول اللہ نا دو باتاں اطاعت اور اتباع من کے بخایا نماز پڑھا رہے ہیں رسول اللہ جماعت ہونے لگی ہے ایک صحابی دے سر دے اتے کپڑا ہے دوران نماز سر تے کپڑا ایک فرمایا ما ہاذا ایک ایسا ہے کپڑا اے ہے نگاہ کپڑے دا رنگ رسول نو پسند نہیں آیا کیڑا رنگ سی زرد رنگ مولوی زردہ ویکھ کے مر جاتے اللہ دی قسم رنگ ویکھے نا زردہ مولوی دے منہ جو لانا ڈگ دی لیکن زرد رنگ رسول نو پسند نہیں ہے ساری زندگی اے مولوی ویچ دے کھچ کے انہوں نے نیرے کر دے لیکن آپ زرد رنگ نو پسند نہیں کیتا کیا کہ ماں ہاذا صرف ہن ویکھن والے نے کون نے ایک کدی تربیت یافتہ نے کنہاں نو رنگ چڑھیا ہے ایک کدی بیٹھی بیٹھے نے جنہاں امام دی آنکھاں نہ روح مصطفیٰ نو ویکھیا ہے ایک کون نے جنہاں جبریل نو آسمان تو قرآن لے کے اتردا دیکھیا ہے ایک کون نے جنہاں کناں نال قرآن دی تفسیر سنی ہے امی پر بنگلے دے جلسے تو نتیجہ اخذ کر کے لے جاؤ صرف ایک بات کی حد تک نہ ہے کی دعوت ہے عرشتوں کی پیغام آیا رسول دی زبان نال کی پیغام ملیا اس سے غور کر اور اپنی چار پائی تے بے کے سوچ انہاں کناں نال سن کے بات تیرے دل تے اثر انداز ہوئے اگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں نماز پڑھنے لگیا صرف لفظ کیا کہ ما ہاذا صحابی دیکھیا بے محبوب نو پسند نہیں آیا زرد رنگ رسول اللہ نے زندگی ساری پسند نہیں کیتا کار گیا اگ بلدی سی وہ لا کے سردہ کپڑا آگ چھٹیا ہے سڑ گیا ہے پھر پرنگ گیا ہے دوجی نماز دا ٹائم آیا آپ فرمان لگے اوڑا زور ویلے تیرے سر تے کپڑا ہی وہ کتے کہ جی اے نہ مننا انما کانا قول المومنین اذا دعو الاللہ کے اذا دعو الاللہ ورسولی یہ ہے میرے برخوردار سیرت کہ جی محسن انسانی ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا 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 واطعنا واولئك هم المفلحون
پھر منیا پتہ لگے کہ سیرت دا پیا ہے پوچھنے لگے جڑا زور ویلے سی اصل ویلے تو آیا کتے ہی کہنے لگا سارے تو پہلے جاندے ہیں کم ہی ہو دیڑا کیتا ہے فرمان لگے کیوں نہ کیا میں مشکل نہ کر پہنچیا تے آگ بلدی سٹ کے کول کھلوتا جب تک سڑ نہیں گیا پرا نہیں گیا تے آپ فرمان لگے سڑنا نہیں سی تو اپنی بیگم نو دے دینو ایسا نہ مننا یہ نہیں کہنا جناب دا سر متے تے پرنالا ہوتی نا یہ نہیں انہاں کہا تو بیوی اپنی دینا نہیں کہنے لگا نا اگر وہ کپڑا میری بیوی دے سر دے ہوندا تے مینوں یاد آنا سی پہ ہے کپڑا جنوں ویکھ کے رسول اللہ ناراض ہو سی اور ایتھے بات واضح کر دیتی اے آسمان تو نازل شدہ کتاب قرآن اور نبوت دے 23 سالاں وچ رسول دی زبان نال دی تفسیر دو نے ہم کو بس کافی ہیں دو ہادی ہدایت کے لیے ہم کو بس ہادی ہیں دو ہم کو بس کافی ہے دو ہادی ہدایت کے لیے ایک قرآن دوسرا ہے سنت خیر الورا اور یہ ملک قیامت نو پہنا ہے جب رب کریم دی عدالت لگنی ایک بندے نو کہنا ایک ٹولے نو ادھر آؤ کم ہیر جان کم ہیر کی کم کرو کم ہے ارے آؤ آگے کون ہوں انہیں کہا سی حنفی ہم تو ہی ارے آؤ کون ہوں اسی مالکی انہیں کہ چلو پچھے تو آؤ نا کون ہوں اسی جناب شافی ہم چلو پیچھے تسی آؤ کون ہوں اسی حنبلی ہم آئی جنا چارے جنا مگیا کم ادھر اسی آئی تسی کون ہو ایتھے آئی امی پر بنگلے آرے آئے سجنا کی سکھائی کی پڑھے آئی کی لے کے گیا ہے کی لے کے سون لگ گئے چار پائی دے سوچ آئی بات میرے اللہ جب میں بات غلط کراں تے تو زبان بند کرنے بھی قادر ہیں پر میں تیرے کو توفیق مانگنا میرے اللہ میری زبان جو بات ہوئی نکلے جڑی بھی تیرے مصطفیٰ دی زبان جو نکلی ہے انہیں چار نہیں چومہ دا مسئلہ حل ہے ازی آئے ادھر آؤ تسی اسی کی کہنا ہے پیسا انہوں الہ منیا ہے تینوں رہنما منیا ہے اب کس طرف کو جائیں کس کو سنائیں دکھڑا یہ تھے ایڈیاں وڈیاں مچھاں کیوں جی آندھے نے فلانے بدے دی ایڈیاں مچھاں نے ہوتے نیمبو ٹیک دا ہے نیمبو گالا ٹیک دا ہے چھتر ٹیک دا ہے ایڈیاں اب کس طرف کو جائیں کس کو سنائیں دکھڑا مشفق کوئی بتا دے شافع بنے ہمارا وہ ہے اب کس طرف کو جائیں آئی سیرت محسن انسانیت اب کس طرف کو جائیں کس کو سنائیں دکھڑا مشفق کوئی بتا دے شافع بنے ہمارا وہ آ گئے محمد براق کی سواری اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا وہ پیاری پیاری صورت میرے نبی کا مکھڑا وہ پیاری پیاری صورت میرے نبی کا مکھڑا پہنا ہوا ہے جس نے نوری لباس سارا جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا تھامے ہوئے ہے باغیں دیکھو عجب نظارہ سانو پوچھا جائے گا تسی تسا کہنا ہے وہ الہ ہے تسی رہنماؤ تے آپ نے کہنا ہے پرس رات نہیں لانگی تسی تے چلو ہاں تیرے نہ میں نہیں بلے کہ جی کوئی بڑھنا ہے ایویں نہیں کہ جی ایک ایک حدیث نو سینے نہ لایا ہے حدیث پھول کے رکھو میں سامنے ہونا ایک بات ایسی بخوا جیڑی حدیث دے خلاف ہوئے وہ میں تیرے پیر تو کے پی جاؤں میں اس مرشد منے تے من کے بخایا ہے پھر اب کریم نے فرمایا ہن تو اڈے واسطے کی ہے اب آج سنو مختصر کر دیں ختم یہ دے واسطے دو لفظ نہیں یہ دے واسطے دو لفظ استعمال کیتے ایک اطاعت دا ایک اتباع دا
اطاعت دا اتباع دا دو لفظ آئے کل ان کنتم تحبون اللہ ایتے دراک تھوڑا جزین تے بوجھ پائے ہو پہلا اطاعت ہوندی ہے پہلا اطاعت ہوندی ہے پھر اتباع ہوندی ہے پہلا اطاعت ہوندی ہے پھر اتباع ہوندی ہے پہلا بات سنی دی ہے پہلا بات نو سنی دا ہے پھر بات نو منی دا ہے اطاعت پہلو ہے اتباع مگروں ہے پر میرے رب نے ایدہ الٹ کر کے بکھایا قرآن مجید دیو ہے کیا کل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی حالا پہلو چاہیدہ سی کل اطیعوا اللہ ورسول میرے نبی کو کل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم کہلوانا چاہتا ہے اللہ کہ جی میں کوئی بندہ کسی نے بات کرتا ہے کہ جی بات کرنی شروع نہیں کرتا تو کہندہ ہے جناب تسی جو فرماؤ اسی ماننے حالہ پتہ نہیں انہیں کی کہنا ہے جو کہنا ہے اسی ہاتھ کھڑے کرنا ہے مننا رب کریم نے فرمایا میرے نبی انہاں نو کہو پہ جو تساں کہنا ہے کہو بھی نہ تے پہلو کہو دیکھو نا اسلوب قرآن دا کہتا کل ان کنتم تحبون اللہ اگر تہاڈی اللہ نال محبت ہے محمد کی جس کو محبت نہیں ہے قبول اس کی کوئی عبادت نہیں ہے نہیں نور ایمان سے وہ دل منور کہ جس کو نبی سے عقیدت نہیں ہے تصور ادھورا ہے وحدانیت کا اگر احترام رسالت نہیں ہے ان کنتم تحبون اللہ اللہ نال اگر محبت ہے فتبعونی تسا میرے مگر لگنا ہے یہ بعد کیا آگے کل اطیعوا اللہ والرسول تاجدار عالم بدہا کا جو فرمان تھا تاجدار عالم بدہا کا جو فرمان تھا کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت تھی یا قرآن تھا اے نا اے سیرت اے سیرت مسن انسانیت تاجدار عالم بدہا کا جو فرمان تھا کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت تھی یا قرآن تھا جب تلک یہ دی مسلمانوں کا حرز جان تھا ان دنوں اقبال ان کے در پہ ایک دربان تھا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ عزیز الحکیم فرمایا اللہ دی اطاعت رسول دی اطاعت اتباع مصطفیٰ دی بات واضح ہو گئی کہ اس آخری نبی نو آخری کتاب دے کے آخری امت دی طرف بھیج کے تے بات واضح کر دیتی کہ دنیا آخر دی کامیابی دی ضمانت یہ دے وچ ہے اور منن والے من کے بخایا جمعے والا دینے رانا صاحب جمعے والا دینے ایدھے دیکھو سارے ایدھے تاں کھا کر کے میرے حل تو انہوں قسم لگے جی میرے اللہ دیکھو جمعے والا دینے فرمایا جہاد واسطے تیار ہو جہاد واسطے سب تیار جی ساڑھے دور دے ہوندے تھے کہیں دے جی میں پرسوں تو بیمار ہوں میری کو صحت نہیں ٹھیک کیوں نہیں کوئی دوسرا بولدان دا میں جلاب لیا سی تے کمزوری جی ہو لیکن یہ تھے اب یہ ہے ادھر صدقے جاما آنکھوں میں اشارے ہو گئے ادھر میرے لئے آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے کیوں جی کوئی گل تو آڑی سمجھ شریف چاہیے کہ نہیں سچی دسو آئیے پوری کیوں آئی یہ سارا نچوڑ ہے سارا پروگرام
ساری آئی وے گھر کرا اے مننا جمعے والا دن حالا جمعے والے دن سفر نہیں کری دا حدیث وچ سکم ہوئے حدیث وچ زوف ہوئے تے نثار خادم او منہ پر منیا منگیا میں جرمانہ بھر دیا حدیث صحیح اور اس زبان جو نکلی جس زبان دا زامن عرشواڑا ہے جمعے والے دن دکھاؤنا چاہتا رب فرمایا تیار ہو جو جمعے والے دن سب تیار ہو گئے سر پہ کفن نے چاہ چڑھے ہوئے نے جناب خوشیاں نے پھر کیسا مزہ ہے کیوں جناب عبداللہ نام دا سانو سب نو رب عبداللہ بنا دے کون جی عبداللہ بن رواحہ عبداللہ بن رواحہ انہوں بنایا تو سبا سالار عبداللہ نو سبا سالار بنایا دن جمعے والا ہائے میرے اللہ کتھوں لبا کیسا سین کیسا نقشہ کہن والا کون کنہ نو کیا جا رہے ہیں مدینہ طیبہ اے فرشتے نے عرش والا دیکھ رہے ہیں اور کیا وہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک اور کسے دور وچ کسے نبی نو نہیں ملے جہو جے میں مصطفیٰ نو عطا فرمائے وہ جان دینا فخر سمجھن تے نال کہن جان دے دی ہوئی اس کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اجے بھی کچھ بھی نہیں یہ جان ہے کیڑی اپنی ہے یہ تے رب دی دتی ہوئی جان دیتی کھون کی گویا کوئی ہو رہا سی شیعہ زید دی لیکن یہ ہونا عبداللہ بن رواحہ انہوں کیا تو سپہ سالار ہے فوج دا سپہ سالار بنے ہیں ہائے ہائے ہن جمعہ مسجد نبی پڑھنا کنا ثواب ہے 50,000 والی روایت کم چلو تو اڈی کہن مطابق 50 ہی لا لو ایک جمعہ لیکن آپ نے کیا جمعے والے صرف دسنا چاہتا ہے رسول لوگاں نو دسنا چاہتا ہے بطور سیمپل دے ثابت ہو جائے کہ امی پر بنگلے دا پروگرام جیڑا نئی نماز پڑھ دا آج تو بعد وعدہ پکا کیوں جی کر دیو پکا سارے ہاتھ کھڑے کرے کیوں جی سارے ہاتھ پکے کیوں جی رب ذوالجلال دی قسمیں مدتیں ہو گئی ہیں جی 1 مہینہ نہیں 1 سال نہیں ہویا یہ ریاکاری نہیں میں کر رہا دکھاوا نہیں کر رہا سنو مدتیں گزر گئی ہیں جی میں روزانہ بہنجے نہیں گئی رب ذوالجلال دی قسم جس میں پیدا کیتا ہے میں مدتیں گزر گئی ہیں جی میں 9 اپنا 7 نمازاں پڑھنا کیوں جی تو ویلو میں کی ہو گیا آئی ایم سٹرانگ مین کیا ہے جی کوئی ہے ایتے تو ہی سارے جنے پیران تو لے کے سر تک میرے کسے جوڑ چاہی تک درد نہیں میں ایتھوں لور جاواں میرے نال کو چلے پیدل چلی یہ راج صاحب ہی نہ لئی کیا بات ہے جی کیا بات پر منو اس ذات دی قسم جس پیدا کیتا ہے جدے قبضے چ میری جان ہے مدتاں گزر گئی ہیں عرصے بیت گئے نے میں نماز کری جماعت تو بغیر نہیں پڑھی میری گل یاد رکھ لو میں وہ مولوی ایویں نہیں مدتاں گزر گئی ہیں عرصے بیت گئے نے میں فجر دی اذان آپ خود کہنا اور اذان کہہ کے پھر وہ دے بعد سنتا پڑھنی ہے نہیں پھر میرا ایتھے بیٹا آیا انس انہیں مسلے دے کھلونا تکبیر میں پڑھنی ہے کیوں جی عبداللہ انصار ایک دن میں کہنے لیا ایک بندہ پہ تو ہی ایتھے عجیب کام کر دوں میں کہا اے تکبیر کہیں دیو میں ایک گناہ ہے شرمندہ ہو گیا مدت ہو گئی ہے عرصے بیت گئے نے سمجھ لیا ہے پہ پتہ نہیں کیڑے موڑ تے زندگی دی شام ہو جائے تے جنہ مان لیا ہے جس پاسے بھی گئے نے کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا
زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ یہ کون نے رسول دی تیار کردہ جماعت ہے؟ تو ہی دیکھو اس زمین پہ نے وہ عرش والا گواہی دے رہا ہے، تو بطور تجربے دے بات کری جمعے والا دینے فرمایا آج جہاد واسطے تیاری ہے تے جانا ہے تے آج ہی جانا ہے۔ سارے کر گئے نے تیاری کی دی ہے، سامان لے لیا ہے، جمعے والے دن کسی نے نہیں کیا کہ آج تے جمعہ پڑھ لین دیو، ہی پتہ نہیں واپس ہونا کہ نہیں۔ لیکن یہ دے وچ ازمائش ہے، امتحان ہو رہا ہے، رب ازماؤں ہے۔ ایتھے ان کنوں بنایا سپاہ سالار نو جدا نام عبداللہ ہے، جدا نام عبداللہ ہے، انہوں سپاہ سالار بنایا ہے۔ دل سے خیال آیا پہ جانا دے ہے، جانا دے ہے، پر جاندی واردہ محبوب خدا مگر جمعہ پڑھنا پتہ نہیں اتھو واپس ہونا ہے کہ نہیں۔ دیکھو جی کیسی نیت ہے، انہوں نے آکھیا ہوئے جاندی واردہ آئی امی پر بنگلے آ رہا، پتہ نہیں اگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، پتہ نہیں تیری زندگی دی رات آخری کیڑی ہے، تیری زندگی دا آخری دن کیڑا ہے، مت سمجھ، پتہ نہیں کیڑے موڑ تے زندگی دی شام ہو جائے۔ پر رسول نے اپنی سیرت نہ کائنات دے دل حالات تے اور کیا کیسا مرشد، کیسا رہبر، کیسا رہنما۔ جی میں ان مولوی ہو کے دو تین کٹھیاں نمازاں جمع کر کے مرنا تے میری تیری زندگی دے ہے، میں کیوں مولوی بننا ہے؟ مینوں کی لوڑ ہے؟ مینوں کی ضرورت ہے؟ میں جو کیا ہے وہ کر کے بکھایا ہے، بس بات جو کیا ہے نہ کیا جاندی واردہ یار مگر جمعہ پڑ جائے۔ ان سامان بدھا ہے، لیا کے گٹھڑی سامان دی مسجد نبی دے کونے تے رکھ دیتی ہے۔ جمعہ دا ٹائم ہویا ہے، رسول اللہ جمعہ پڑھان واسطے تشریف لے آئے نے، ممبر تے کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ نو سامنے بیٹھے دیکھیا ہے، دل سے خیال آیا اینو تے کمانڈر بنایا تے جنہ مینوں منیا ہے وہ تے فرق نہیں پہن دیندے۔ وہ سن انہاں کیا لڑنا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کنہاں نہ آئے انہاں کیا بندے بکھاؤ، انہاں کیا نا ساڑھے پیو دی بھی دعا اسی نہیں لڑ سکتے۔ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ مشہور ہے، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَائِدُونَ۔ اے موسیٰ تیرا بھی بھلا دے ساڑھا بھی بھلا، اسی مشورہ دینے ہاں، تیرا بھی بچا دے ساڑھا بھی، تو جا تے تیرا رب جائے تے انہاں نے خوب لڑو تے علاقہ خالی کرا دیو، تے جنہوں ویلے ہو جان علاقہ خالی دے سانو باج ماری ویکھی اسی قبضہ کیوں کرنے ہیں۔ ادھر رسول اللہ نے فرمایا کہ ادھر جناب چہرے تم تمہارے نے، چہرے تم تمہارے نے، کہندے نے اسی موسیٰ دی قوم دے وانگ نائی جنہ توڑ نہ ساتھ نبھایا ہے، انہاں آکھی اسی نال دشمنان دے متھا موسیٰ تو خام خالا ہے، جاہن جنگ کر تو تے رب تیرا لڑنا اسانہ قول کمایا ہے۔ یا رسول 100 جان قربان ساڑی اسا مالدار قول کمایا ہے، شالا ہون شہادتاں لے کے ساڑے جی میں شوق دل اسان دے لیکن ایتھے بطور تجربے دے عبداللہ بن رواحہ نے دیکھیا مسجد نبی وچ صحیح روایت دے حوالے دے مطابق اے نگاہ اٹھا کے دیکھی، جب نماز پڑھی سلام پھریا تے فرمایا تار عبداللہ نے کیا رہا آیا فرمان لگیا تینوں تے بھیجیا سی جہاد واسطے تے سارے تیرے نال دے ساتھی مجاہدین چلے گئے نے تے تو تے کمانڈر ان چیز سے تو تے کمان کرنی تھی تے تو مسجد نبی چ بیٹھا ہے، کیوں جی تو مسجد نبی چ بیٹھا ہے کیوں نہیں گیا؟ کہنے لگا سونیا ایتھے چھپ کے بات نہیں ہندی، دلان دے پیت بھی ہو جاندہ ہے، جی منہ نہ کران دے دل کچھ ہو رہے عرش والے نے راز کھول دینے نے۔ اصل بات ہے کیا سی پہ جاندی جاندی واردہ یار مگر جمعہ پڑ جائیے، کیوں جی وہ جاندی واردہ کی پتہ ہے مڑ کے چہرہ دیکھنا نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے، وہ جاندی واردہ تو آڈے مگر جمعہ پڑ جائیے۔ عثمان بار سواری ہے
نماز پڑھ دیا فوراً کر نہیں جانا، سواری تے سوار ہونا ہے اور اس میدان دی طرف کوڑے نو دوڑا کے لے جانا ہے، میں ساتھیاں نال مل لینا ہے۔ آپ نے کی کیا؟ او ساتھیوں کی کیا؟ فرمایا میرے مگر جمعہ پڑھے آئی، مدینے چ پڑھے آئی، مدینے دی مسجد نبی چ پڑھے آئی، کیوں جی؟ او میرے مگر پڑھیا، مسجد نبی چ پڑھیا، ثواب جمعے دا لیا، لیکن اے دے نال نہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، عبداللہ روئے زمین دیاں ساریاں دولتاں اکٹھیاں کر کے تے رب دے راہ چ لٹا دیویں تے اونا ثواب نہیں پا سکدا ہوئے جنہ جمعہ کدے بھی نہیں پڑھیا۔ کیوں جی؟ وہ میرے آنکھیں لگے اور چلے گئے، وہ مسافران جمعہ معاف ہے، فرمایا مسافران جمعہ کدے نہیں پڑھیا پر وہ تیرے نالوں اگے لنگے، تو مسجد نبی چ رہ کے اس منزل تے نہیں پہنچیا، اور جڑے مسافر اس منزل تے پہنچ گئے نے۔ اے ہے میرے سونے دا اسوہ، اور اے ہے میرے سونے دی سیرت، اور اے ہے میرے پیارے محبوب دی زبان چوں نکلے ہوئے کلمات طیبات۔ عرش والے نے قرآن نازل کر کے کہ وہ پیراں تو لے کے سر تک پھر اس جسم دا ایک ایک انگ پوری دنیا او دے نال مقابلہ کر ہی نہیں سکتی، پر زبان چوں نکلی بات انہوں عملی جامہ پہنا کے تیسی وہ سوچ کھلونا ہے جو محبوب دی تیار کیتی ہوئی ہے۔ میں بہت سارا تہاڈا قیمتی وقت لیا ہے اور میں اسپیشل تہاڈے واسطے یعنی تہاڈی زیارت واسطے آیا۔ ویسے تانوں پتہ ہے میں ہور صاحب نہ گل کرنا، مولوی صاحبان ذرا ہور نہ، لیکن میرا مقصد سارا ہوندا ہے کہ میں بات سمجھا سکاں تے جڑی بات سمجھ وچ آ جائے بات وہی بندی ہے، تے جے سمجھ وچ نہ آئے تے یہ بات نہیں۔ تہاڈی تشریف آوری، تہاڈی تشریف آوری تے میری حاضری تے تہاڈی تشریف آوری اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ خطاب فرما رہے تھے مناظر اسلام بقیت السلف حضرت مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب، ماشاءاللہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال بڑی جاندار شاندار گفتگو فرمائی، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ تساں دیکھ رہے ہو اسٹیج دی زینت قاری القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا بلال معاذ صاحب حفظہ اللہ تشریف فرمانے، انہاں دا انشاءاللہ جاندار شاندار خطاب ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن انہاں دے بعد علامہ محمد ناصر مدنی صاحب انہاں دا انشاءاللہ خطاب ہوئے گا۔ احباب پوری دل جمی نال تشریف رکھن، تسی ماشاءاللہ بڑی دیر تو تشریف فرما ہو، اللہ پاک تو اڈی حاضری تشریف آوری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، نجات دا ذریعہ اور ثواب بنائے۔ بس ایویں 2-4 منٹ واسطے تسی ذرا سدھے پدرے ہوو تے انشاءاللہ بیٹا صاحبزادہ عفیف الرحمان تھوڑا جا تانوں کلام سناندا ہے، انشاءاللہ او دے بعد قاری محمد بلال معاذ صاحب دا انشاءاللہ خطاب شروع ہو جائے گا۔